ایک درزی تھا، اس کے 3 لڑکے تھے۔ درزی بہت ہی غریب تھا۔ درزی کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی۔ تینوں لڑکے اسی بکری کا دودھ پیتے اور کسی طرح گزر کرتے۔ ایک ایک دن ہر لڑکا بکری کو جنگل میں چرانے لے جاتا۔ جب لڑکے کچھ بڑے ہو گئے تو بکری کا دودھ ان کے لیے کم پڑنے لگا۔ مجبوراً بڑا لڑکا گھر چھوڑ کر باہر کمانے نکلا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک سوداگر ملا۔ سوداگر نے لڑکے سے سوال پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ لڑکے نے سارا حال سنا دیا۔ سوداگر کو اس پر ترس آیا اور اپنے پاس نوکر رکھ لیا۔ سوداگر نے خریدنے اور بیچنے کا کام اس کو سکھایا۔ لڑکا اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت سے کرتا رہا۔ تھوڑے دنوں میں سوداگر کے کام کو بہت آگے بڑھا دیا۔ سوداگر بہت ہی امیر ہو گیا۔ سوداگر لڑکے کے کام سے بہت ہی خوش ہوا۔ جب کام کرتے کرتے کئی برس گزر گئے تو لڑکے نے گھر جانے کی چھٹی مانگی۔ سوداگر نے خوشی سے چھٹی دی اور کہا، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں۔ تمہاری ایمانداری کے بدلے میں تم کو یہ عجیب و غریب گدھا دیتا ہوں۔ یہ گدھا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ جب تم اس کے منہ میں تیلی باندھ کر کہو گے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلے گا اور پوری تیلی بھر دے گا، خواہ تیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ لڑکا یہ سن کر بڑا خوش ہو گیا اور گھر روانہ ہو گیا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی۔ لڑکا ایک سرائے میں ٹھہرا۔ بٹیارے سے لڑکے نے کہا، خوب عمدہ عمدہ کھانا لے آؤ۔ بٹیارا اچھے اچھے کھانے پکوا کر لایا۔ لڑکے نے سونے کے ٹکڑے بٹیارے کو دیے۔ بٹیارا بڑا خوش ہوا اور سوچنے لگا، یہ سونے کے ٹکڑے لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ ہو نہ ہو کوئی خوبی اس گدھے میں ضرور ہے۔ یہ سوچ کر بٹیارا جاگتا رہا۔ جب لڑکا سو گیا تو گدھا چرانے کے لیے بٹیارا آگے بڑھا اور دوسرا گدھا اس کی جگہ باندھ دیا۔ لڑکا اندھیرے میں اٹھا اور گدھا لے کر روانہ ہو گیا۔ اس کو اپنے اصلی گدھے کی چوری کا کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ گھر پہنچ جا، اس کو دیکھ کر باپ بھائی سب جمع ہو گئے اور خوشی خوشی سے باتیں کرنے لگے۔ باپ نے کہا، کہو بیٹا، پردیس میں کیا سیکھا؟ لڑکے نے جواب دیا، بابا میں نے سوداگری سیکھی۔ باپ نے پوچھا، ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، یہ گدھا۔ باپ نے بتایا، توبہ کرو، گدھا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں سینکڑوں گدھے ہیں، مارے مارے پھرتے ہیں۔ بیٹے نے بولا، نہیں ابا، یہ معمولی گدھا نہیں ہے، اس میں ایک خاص بات ہے۔ باپ نے پوچھا، وہ کیا خاص بات ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، اس میں خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے منہ میں تیلی باندھ دے اور کہے کہ اگل، تو یہ فوراً سونا اگلنے لگتا ہے اور تیلی کو بھر دیتا ہے، خواہ تیلی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ بوڑھا درزی بیٹے کی بات کو تعجب سے سنتا رہا اور شک کی نظروں سے دیکھتا رہا۔ آخر لڑکے نے باپ کے شک کو دور کرنے کے لیے کہا، آپ اپنے دوستوں کو بلائیے، میں ابھی سب کو دولت سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ درزی نے اپنے خاص دوستوں کو لا کر جمع کیا اور دولت حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ سب لوگ آ گئے تو لڑکا گدھا لا کر اس کے منہ میں ہتھیلی باندھ دی اور کہا کہ اگل، لیکن گدھا جوں کا توں کھڑا رہا۔ لڑکے نے کئی مرتبہ چلا کر کہا کہ اگل اگل، لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ تیلی جیسی خالی تھی ویسی ہی رہی اور گدھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ اب لڑکا سمجھا کہ بٹیارے نے گدھا چرا لیا۔ درزی اپنے دوستوں کے سامنے بڑا شرمندہ ہوا، لڑکے پر خفا ہونے لگا۔ لڑکے نے سارا قصہ اپنے چھوٹے بھائی کو سنایا۔ اب دوسرا بھائی سفر پر روانہ ہوا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ رات کو پیڑ کے نیچے سوتا رہتا۔ کئی دن تک برابر چلتا رہا۔ آخر ایک دن اس کو ایک بڑھیا ملی۔ بڑھیا جنگل کے کنارے ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتی تھی۔ لڑکا بڑھیا کے ساتھ رہنے لگا۔ بڑھیا جو کام بتلاتی اس کو بڑی محنت سے کرتا۔ بڑھیا اس کے کام سے بڑی خوش تھی۔ ایک دن لڑکے نے گھر جانے کو کہا۔ بڑھیا نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹا، میرے پاس ایک سینی ہے، جب کہو گے بھر جا تو یہ بہترین کانوں سے بھر جائے گی اور جتنے آدمی بیٹے ہوں گے پیٹ بھر کر کھا لیں گے، تم یہ سینی لیتے جاؤ۔ لڑکا سینی پا کر بہت خوش ہوا اور گھر کی طرف چلا۔ راستے میں اس کو وہی سرائے ملی جہاں بڑے بھائی کا گدھا چوری کیا گیا تھا۔ رات بسر کرنے کے لیے رک گیا۔
بٹیارے نے کھانے کے لیے پوچھا۔ لڑکے نے کہا میں تم کو کھلاؤں گا۔ بٹیارے نے کہا تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تم کہاں سے کھلاؤ گے؟ لڑکے نے کہا کہ ٹھہرو۔ سینی سامنے نکال کر رکھ دی اور کہا بھر جا۔ یہ کہتے ہی سینی اچھے اچھے کانوں سے بھر گئی۔ بٹیارا اس نرالی سینی کو لالچ بھری نظروں سے تکنے لگا اور اس کے چرانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ لڑکا کافی تک چکا تھا، کھانا کھاتے ہی سو گیا۔ بٹیارا تاک میں تو لگا ہی تھا۔ جب لڑکا سو گیا تو چپکے سے آیا اور سینی اٹھا کر لے گیا اور اس کی جگہ پر دوسری ویسی ہی سینی رکھ دی۔ لڑکا صبح سویرے اٹھا اور سینی لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچا تو ماں باپ اور بھائی سب اس کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور باتیں کرنے لگے۔ لڑکے نے اپنے صبر کا سارا حال بیان کیا اور سینی کی خوبی بھی بیان کی۔ درزی کو سینی کی اس خوبی کا یقین نہ آیا۔ لڑکے نے کہا امتحان لیجئے، آپ لوگوں کو بلوائیے، دیکھیے میں ابھی سب کے لیے اچھے اچھے کھانے چنوا دیتا ہوں۔ لڑکے نے جب بہت ہی اصرار سے سینی کی خوبی بیان کی تو باپ نے اپنے چند دوستوں کو دعوت کی۔ سب لوگ گول دائرہ بنا کر بیٹھے اور بیچ میں سینی رکھی گئی۔ لڑکے نے کہا بھر جا، لیکن سینی خالی کی خالی رہ گئی۔ اس نے پھر کہا بھر جا، لیکن پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ 3-4 مرتبہ چلا چلا کر کہا کہ بھر جا بھر جا بھر جا، لیکن سینی ویسی ہی خالی کی خالی پڑی رہی۔ سب لوگ لڑکے کا منہ تکنے لگے اور اسے جھوٹا بتانے لگے۔ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور باپ تو مارے شرم کی پانی پانی ہو گیا۔ لڑکے کو ایک تو سب کے سامنے شرمندگی کا افسوس تھا اور دوسرے اصلی سینی کو گم ہو جانے کا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو بلوایا اور سارا قصہ بتا دیا۔ یہ چھوٹا بھائی سمجھ گیا کہ یقیناً بٹیارے کی ہی شرارت ہے اور اسی نے گدھا اور سینی دونوں چرائی ہے۔ چھوٹا بھائی بہادر بھی تھا اور عقل مند بھی۔ ہمت باندھ کر روانہ ہوا کہ یہ دونوں چیزیں ضرور واپس لاؤں گا۔ کئی دن چلنے کے بعد اس کا گزر ایک میدان سے ہوا۔ یہ میدان پریوں کا تھا۔ رنگ برنگ کے پھول چاروں طرف کھلے ہوئے تھے۔ ہری ہری گھاس اس سبز مخمل کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ بیچ بیچ میں پانی کی سفید نہریں بہہ رہی تھی۔ ہوا میں خوشبو بسی ہوئی تھی۔ لڑکا دم لینے کے لیے ٹھہر گیا۔ ہوا کی مست خوشبو نے اس کی آنکھوں میں نیند بھر دی اور وہ جلدی ہی سو گیا۔ ایک گلاب کے پودے کے پاس پڑ کر سو رہا تھا۔ لڑکا ابھی سویا ہی تھا کہ نیلم پری جو اس گلاب پر رہتی تھی اتری اور لڑکے کو ہوا میں لے کر اڑ گئی۔ دوسرے دن لڑکے نے اپنے آپ کو ایک بہت ہی گھنے جنگل کے بیچ پایا۔ وہ کہاں ہے؟ یہاں کیسے آیا؟ ابھی ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ سارا جنگل طرح طرح کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ اس کے بعد ایک لال رنگ کی روشنی سارے جنگل میں پھیل گئی۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا، بار بار سوچتا، کچھ سمجھ میں نہ آتا۔ اتنے میں بڑے زور کی آواز اس کے کانوں میں آئی اور سارا جنگل نیلے رنگ میں رنگ ہو گیا۔ اس آواز کو سن کر لڑکا کانپ گیا اور گھبرا کر ایک طرف بھاگا۔ اس کے بھاگنے پر جنگل کی سب پریاں ہنس پڑی۔ بات یہ تھی کہ پریاں لڑکے سے کھیل رہی تھی۔ جب پریوں نے اپنا کھیل ختم کر لیا تو نیلم پری چمچم کرتی ہوئی لڑکے کے پاس آئی اور بولی تم ہمارے میدان میں کیوں آئے؟ لڑکے نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ آپ کا میدان ہے، یہاں آنا منع ہے، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ نیلم پری نے ہنستے ہوئے کہا کیا میدان پسند نہیں ہے تمہیں؟ لڑکے نے جواب دیا جی میدان تو پسند ہے لیکن جنگل۔ نیلم پری نے پوچھا کیا ڈر لگتا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا جی ہاں۔ نیلم پری نے جواب دیا اچھا اپنی آنکھیں بند کر لو۔ ادھر لڑکے نے آنکھیں بند کیے، ادھر پری نے ہوا میں اپنا آنچل ہلایا اور سارا جنگل پھر اسی ہرے بھرے میدان میں بدل گیا۔ لڑکے نے آنکھیں کھول دی، میدان دیکھ کر جان میں جان آئی۔ لڑکے کو جب ذرا اطمینان ہوا تو نیلم پری نے پوچھا تم کیسے آئے؟ لڑکے نے دونوں بھائیوں کا سارا قصہ سنا دیا۔ وہ سینی اور گدھا واپس لینے جا رہا ہے۔ پری نے تالی بجائی، فوراً 2 دیو حاضر ہوئے۔ پری نے حکم دیا کہ جاؤ سرائے والے بٹیارے سے سینی اور گدھا چھین کر لے آؤ۔ دیو اسی ٹائم سرائے میں پہنچے اور چند منٹ میں سینی اور گدھا لا کر حاضر کر دیا۔ پری نے لڑکے سے کہا یہ گدھا اور سینی لو۔ پری نے لڑکے کو ایک ڈنڈا بھی دیا اور کہا
کہ جو شخص تمہارا دشمن ہو اس کی طرف اس ڈنڈے کو پھینک کر کہنا کہ ناچ۔ پھر یہ ڈنڈا اس آدمی کو اتنا مارے گا کہ وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا۔ لڑکا سینی، گدا اور ڈنڈا لے کر گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پری نے دیو کو حکم دیا کہ جاؤ اس لڑکے کو گھر تک پہنچاؤ۔ دیو نے حکم پاتے ہی لڑکے کو تمام سامان کے ساتھ ہاتھ پر اٹھا لیا اور ہوا میں اڑتا ہوا ان کی گھر میں پہنچ گیا۔ گھر کے سب لوگ جمع ہو گئے۔ چھوٹے بھائی نے سب کی خوب دعوتیں کی اور سونے کے ٹکڑے بھی بانٹے۔ اب درزی کی شرمندگی دور ہو گئی اور سب لوگ ہنسی خوشی رہنے لگے۔